اس کا تیسرا باب پہلی 4 آیات ہم کلام پاک میں سے پڑھیں. پہلی 5 آیات. تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اس کی پہلی 5 تیسرا باب اس کی پہلی 5 آیات. کوئی بھی جماعت میں سے پڑھ لیں. لیکن یہ جان رہے کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خودغرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبی محبت سے خالص رنگتی رحمت لگانے والے، بے ضبط، تنقیزات، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈیچ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت، عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. 5ویں آیت لکھا ہے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. کلام مقدس کا پڑھا سنا کر ہمارے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب بولیں گے آمین. شکریہ. تشریف رکھیں. مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے نصیحت کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں اس کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیموتھیوس ایک پاسبان تھا، کسی کلیسیا کا سربراہ مقرر کیا تھا اس نے، اور یہ باتیں اس کو لکھتے ہوئے تربیت بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، فیوچر سے یعنی مستقبل سے آگاہ بھی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا جو یسوع مسیح آمد نزدیک ہوگی حالات کیسے ہوں گے، اس کا خیال کرنا ہے. اس کو کہہ رہا ہے. اور آخری زمانے کے تعلق سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں یہ باتیں ہوں گی. کن میں ہو سکتی ہیں؟ کن میں ہوں گی؟ ایماندار. کن میں ہوں گی؟ ایماندار. اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کیسے کچھ اصولات ہیں، پرنسپلز ہیں جس طرح جن کو فالو کر کے ہم یسوع مسیح میں کیا ہو سکتے ہیں؟ ترقی کر سکتے ہیں، بالغ ہو سکتے ہیں. اور یسوع مسیح میں ترقی کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان کو آج ہم دیکھیں گے، جو ترقی میں درپیش ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتی ایماندار کو. یہ پالوس رسول مقدس تیموتھیوس کو پہلے سے آگاہ کرتا ہے کہ آخری زمانے میں ہوگا کیا، لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا، ایماندار کی زندگی کیسے ہوتی چلی جائے گی. اس کو لکھتا لیکن یہ جان رکھ کے آخر زمانے میں برے دن ہے نہیں، ان کے نہیں، بہت مشکل دور ہے. اور برے دنوں کی پہچان کیا، برے دن کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ مقدس پالوس رسول بتاتا ہے کیونکہ برے دنوں کی پہچان یہ ہے، آدمی کیا ہو جائے گا؟ خود غرض. نمبر 2، آدمی کیا ہو جائے گا؟ آدمی میں ایماندار شخص، زردوست. نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ ایماندار شخص شیخی باز. نمبر 4 مغرور ہو جائے. نمبر 5 بدگو ہو جائے، اس کی جو گفتگو ہے اتنی اچھی نہیں ہوگی. نمبر 6 ہے ماں باپ کے نافرمان. 7 نمبر ہے ناشکر، اس کے اندر سے شکرگزاری ختم ہو جائے گی. اور نمبر 8 ہے ناپاک، پاکیزگی جاتی رہے گی. نمبر 9 ہے طبعی محبت سے خالی محبت ایک دوسرے کے لیے کم ہوتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی. نمبر 10 ہے سنگ دل، اس کا دل کیسے ہو جائے گا؟ جتنا مرضی منا لو وہ شخص کبھی بھی نہیں منے. اور نمبر 11 ہے تہمت لگانے والا، دوسروں پر الزام لگائے گا، اس کے پاس ثبوت ہے یا نہیں، وہ کہے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 12 ہے بے ضبط، اس کے اندر ضبط کرنے کی قوت کم ہوتی چلی جائے گی اور وہ بہت سارے اپنی عادات کو کنٹرول
نہیں کر پائے گا۔ نمبر 13 ہے تند مزاج، اس کا مزاج یا رویہ کیسا ہو جائے گا؟ بڑا سخت ہو جائے گا، چھوٹی سی گل تو ایویں ہائپر ہو جائے گی، اور برداشت اس کے اندر کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آگے ہے نیکسٹ 14 نمبر ہے نیکی کے دشمن، نہ خود کچھ کرے گا اچھے کام، نہ دوسروں کرتے ہوئے دیکھے گا یا کرنے دے گا۔ نمبر 15 ہے دغا باز، دغا کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ نمبر 16 ہے ڈھیٹ، اور 17 نمبر ہے گھمنڈ کرنے والا، اور 18 نمبر ہے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، ایماندار گروہ کی بات کر رہا ہے، آنے والے وقت میں انسان کیسا ہوگا۔ 17 18 یہ باتیں ہیں جو کسی بھی ایماندار شخص کو یسوع مسیح میں آگے نہیں بڑھنے دے گی، رکاوٹیں پیدا کریں گی، یا سامنے کھڑی ہو کر یسوع مسیح میں بالغ نہیں ہونے دیں گی۔ اور میں ان کو کہوں گا یہ 17 یا 18 روحانی بیماریاں ہیں۔ اگر بندہ بیمار ہوئے تو فریش ہو سکتا ہے؟ بندہ بیمار، اس کو 2-3 بیماریاں لگی ہیں تو ترقی کر سکتا ہے، گروہ کر سکتا ہے بدنی طور پر؟ اگر بندہ بیمار ہے تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ دوائی لے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اور بیماری کے تعلق سے کیا کرے گا؟ ڈاکٹر ڈائگنوز کرے گا، ٹیسٹ کرے گا۔ اور ہم بڑی فکر مندی سے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، آج کل ڈینگی بہت زیادہ ہے، تو ڈینگی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس بخار کو دیکھنے کے لیے ختم نہیں ہو رہا، جا نہیں رہا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے یہ کون سا انفیکشن ہے، ڈینگی کا ہے، اور اس میں کوئی 2 ہفتے لگ جائیں گے، بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑا ویک ہو جاتا ہے۔ خیال میں کافی لوگوں کو ہوا ہے، اور ان کے 2 ہفتے چارپائی پہ گزرے ہیں، اور ٹانگیں بھی ان کی بھی چلا بھی جاتی، اتنے اس قدر کمزور ہو گئے، بخار ہے، سردی ہے۔ یہ ہے ڈینگی کی علامت۔ ڈائگنوز تشخیص کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ شخص کمزور ہوتا چلتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ وائٹ سیل جو ہے اس کے یہ کم ہو گئے، جس کا مطلب طاقت والی قوت جو ہے اسی انفیکشن کی وجہ سے کم ہو گئی، وہ شخص چل بھی نہیں سکتا، جسمانی طور پر فریش نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، تو ترقی کیسے کرے گا، کھائے گا کیسے؟ اسی طرح روحانی طور پر کوئی شخص اگر بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اور اس کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے، اس بیماری تشخیص کرے، دیکھے میرے اندر کون سی بیماری ہے۔ اور جسمانی طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روحانی طور پر کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جانا چاہیے؟ یسوع مسیح کے پاس، وہ ہے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، وہ ڈائگنوز کرے گا۔ بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلے کون سی بیماری ہے روحانی جو ہمیں یسوع مسیح میں آگے نہیں بڑھنے دیتی، کون سی بیماری ہے جو ہمیں خوراک نہیں کھانے کے لیے تیار کرتے، ہمارا معدہ ایکسپٹ نہیں کرتا، بیمار شخص کھانا پسند نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میں کہوں گا جو شخص روحانی بیمار ہوتا ہے، بائبل مقدس پڑھنا یا سننا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کی پہلی جو بیماری ہے وہ ہے آدمی خود غرض ہو جائے۔ خود غرض ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں سوچتا، اور یہ آخری زمانے کی پہچان ہے، آخری زمانے کی برے دنوں کی پہچان ہے، آدمی خود غرض ہو جائے، اور وہ شخص کسی دوسرے کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچے، اس کو صرف اپنے بارے میں سوچنے کے لیے اس کا دل کرے گا یا ذہن ہوگا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے لیے سوچے گا اور اپنے لیے جیے گا وہ شخص۔ اور یہ خود غرضی کی جو بیماری ہے، یہ یسوع مسیح میں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور جو کمزوری یا بیماری کسی شخص پر غالب آتی ہے، اس کو مغلوب کرتی ہے، وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ رات کو خادم کلام سنا رہا تھا، کہتا جو چیز آپ پر غالب آتی ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے۔
اور بتا رہا تھا میں فٹ بال کھیلنے کا بڑا شوقین تھا، اور اتنا شوقین تھا سنڈے والے دن میں چرچ جانے کی بجائے فٹ بال کھیلنے چلا جاتا۔ کہتا کافی سالوں بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ مجھ پر غالب ہے اور یہ میری کمزوری ہے، اس کو میں چھوڑوں۔ پھر جب میں نے اس کو چھوڑا اور پھر میں نے چرچ کی طرف رخ کیا، پھر میں سنڈے سبق میں جانا شروع ہو گیا۔ پہلے کون سی چیز روکتی تھی اس کو؟ کون سی چیز روکتی تھی؟ فٹ بال، جو اس کی کمزوری تھی یا عادت تھی یا جس نے اس کو مغلوب کیا ہو، وہ اس پر غالب تھی۔ خدا کو ترجیح دینے کی بجائے اس کی جو ترجیح تھی وہ فٹ بال تھی، وہ کھیل تھی۔ یسوع مسیح کے پاس آنے کی بجائے وہ شخص کھیل کو زیادہ پسند کرتا، عبادت کرنے کی بجائے وہ شخص کھیل کو زیادہ پسند کرتا، کیونکہ وہ اس پر غالب تھی۔ اور جو چیز کسی بھی انسان کو مغلوب کیے ہوئے ہے یا اس پر غلبہ کیے ہوئے ہے، وہ اسی کو کرنے کے لیے تیار ہوگا، دوسری چیزیں وہ چھوڑتا چلا جائے۔ تو خود غرض انسان کیا کرتا ہے؟ یہ شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ نمبر 2، زردوس، انگلش میں لکھا لورز آف منی، کس کے محبت کرنے والے ہیں؟ کس سے محبت کرنے والے ہیں؟ پیسے سے۔ ان کی ترجیح پیسہ، اور یہ اخیر سمجھنے کی بات، یہ برے دنوں کی پہچان ہے۔ ایماندار شخص کے لیے خدا کے ساتھ ان دنوں میں چلنا ایک چیز رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، وہ ہے سر کی دوست، رب پیسے سے محبت کر، خدا سے دور لے جائے گی یہ چیز۔ کبھی کبھی دیکھیں چھٹی بھی نہیں کرتے۔ ایک شخص کو میں نے کہا کہ آپ سنڈے کو نہیں، کہتا نہیں سنڈے کو چھٹی تو ہوتی ہے، پھر حالات بڑے ٹائٹ ہیں، میں سنڈے کو بھی دیہڑی چلا جاتا۔ کس کے لیے جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے۔ کس کے لیے جاتا ہے؟ اس کی ضرورت پوری، کون سی چیز اس پر غالب ہے، اس کی ضرورت اس پر غالب ہے، اس کی نیڈ اس کو مغلوب کیے ہوئے ہے، اور وہ خدا کو ترجیح دینے کی بجائے اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اپنے پیسے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے، ایماندار جو ہے، خدا کو ترجیح دینے کی بجائے، خدا کو عزت دینے کی بجائے اور کاموں کو عزت دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کے پاس پیسہ نہ تھا۔ اور آج ایک ہمارا دوست تھا خادم، سننے کے بعد اس نے کہا جب تک مجھے گاڑی نہیں ملے گی میں خدمت نہیں کروں گا۔ ترجیح اس کی کیا تھی؟ گاڑی، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ خدمت کر سکے۔ اور خدا کا پلان فرق ہے، وہ آج تک شخص خدمت نہیں کر سکتا۔ پہلے اس نے ٹینٹس کی دکان بنائی اور پھر وہ دبئی چلا گیا، لیکن خدمت نہیں کر سکتا۔ کون سی چیز غالب آئی اس کو؟ پیسہ، گاڑی اس کی ترجیح تھی۔ اس لیے جو چیز ہم پر غالب آئے گی ہمیں خدا سے دور لے جائے گی، خدا کی طرف آنے میں بہت بڑی رکاوٹ درپیش ہے۔ نمبر 3، شیخی باز۔ کئی دفعہ اتنا بندہ مغرور ہوتا ہے، اور شیخی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں میں اس قابل ہوں یا میں اس لائق ہوں، اس لیے مجھے ملی ہے۔ شیخی کا مطلب دوسروں کو چڑھانا، ان کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ چیز ہمیں خدا سے دور لے جائے گی، خدا کے پاس نہیں آئے۔ کبھی کبھی بندہ بڑا غصہ ہوتا ہے اور اس کو کہا بھی جاتا ہے تو کس چیز پہ فخر کرتا ہے، اور جو چیز دوسرے کے پاس ہے اس کے پاس ہوتی ہے، اور وہ شخص اس پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، اور سمجھتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں، دوسرا اس قابل نہیں ہے۔ پیسہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ، علم ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ، کوئی شخص دوسرے سے بہتر حکمت رکھ سکتا ہے، اچھے فیصلے کر سکتا ہے، اور بہتر زندگی کے ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر شیخی کا سبب بنے گی،
नंबर 4 मगरूर, ऐसा शख्स जो मगरूरी को सामने रखते हुए दूसरों को कमतर समझे। शेखीबाजी और मगरूरी में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये मिलकर जुलते हैं घमंड करने वाला शख्स, लेकिन थोड़ा सा बंदा अपने अंदर दूसरों को नहीं बताता। शेखीबाज दूसरों को बताता है कि ये मेरे पास चीज है, आपके पास। मगरूर शख्स जो है ये दूसरों को नहीं बताता, अपने अंदर ही वो बहुत बड़ा शख्स बना हुआ होगा, वो बहुत बड़ा अपने आप को समझेगा। ये शख्स है मगरूर, वो दूसरों पर जाहिर नहीं करेगा, कहेगा मैं बड़ा हलीम है, लेकिन अंदरों की होएगा मगरूर शख्स होगा, जाहिर नहीं करेगा। और अपने एक्शन से, रवैयों से, अपनी गुफ्तगू से वो शख्स ये साबित कर रहा होता है ये शख्स मगरूर है, और ये समझता है ये सारी चीजें मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं। जाहिर नहीं करेगा, शेखी नहीं मारेगा, बल्कि अपने आप और अपने रवैये की सिला सुधार करेगा। और ये जो बीमारी है ये रूहानी तौर पर ईमानदार शख्स को कभी भी तरक्की नहीं करने। इस बीमारी पर गालिब आने के किसके पास जाने की जरूरत है? यीशु मसीह के पास जाए। आगे है बदगो, ऐसी गुफ्तगू जो इतनी मुनासिब नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा तुम्हारी जो गुफ्तगू है कैसी होनी चाहिए? पुरनमकीन, ताकि बाद वाले क्या हों? कायल हों, सुने, बरकत पाए। ऐसी गुफ्तगू जो ना मुनासिब ना हो, अच्छी गुफ्तगू। और लेकिन आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो बद हो। पहले मैंने बताया किसी लड़के ने दुआ को भाई कहता मेरा जॉब का दिल नहीं लगता और बेजारी होती है। अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन मैं बेजार हूं, पता नहीं समझ नहीं आती क्या है। मैंने दुआ के मेरे सामने कोई शख्स जो उसकी गुफ्तगू है वो ठीक नहीं है। और एक और बात सामने कि मेरे खुदा ने के वो बाइबल भी नहीं पढ़ता और जो गुफ्तगू है उसकी ठीक नहीं, नेगेटिव और बेकार गुफ्तगू करता है। तो मैंने कहा उसको मैं बताता हूँ, फिर खुद ही उसने मुझे आता पहले मेरी बात सुन ले। मैंने किसना कहता पिछले दिनों मैंने खुदा को बड़ी गालियां निकाली। किसको निकाली? खुदा। तो मैं क्या बाइबल पढ़ना कहता अभी काफी दिन अगर नहीं। यानी गुफ्तगू पे बड़ा डिपेंड करता है। अच्छी गुफ्तगू होगी, पाक जो है हमसे राजी होगी, पाक को रंजीदा ना करो। कैसे इफ्सियों का खत में देखते हैं कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। इफ्सियों खत में लिखा इसके 5वें बाब बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। अगर गुफ्तगू अच्छी नहीं है फिर कभी भी हम खुदामुन में तरक्की नहीं कर सकते। ईसाइयों के ईमानदार को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल उनको बताता है कि तुम्हारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए गुफ्तगू हमारी? कैसी होनी चाहिए? पुरनमकीन। और यहाँ एक और बात लिखी हुई है, चौथा बाब है और उसकी 25वें आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से क्या करे? ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ और उसने बड़ी मेहनत करके खुद कमाया, दूसरा की तो गई। अच्छा पेशा इख्तियार करे, हाथों से कमाए, ताकि उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो। और फिर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से बल्कि वही जो जरूरत के मुताबिक तरक्की के लिए अच्छी। बदगो शख्स
کبھی ترقی نہیں کر سکنا، اس کی اپنی ترقی ہوگی، نہ کسی دوسرے شخص کی ترقی کا باعث بن سکتا، تاکہ اس سے سننے والوں کو کیا ہو؟ فضل ہو، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ۔ کیسے روح کو رنجیدہ ہوگا؟ جب ہماری گفتگو اچھی نہیں ہو۔ سادھو منگل داس کے بارے میں کافی مانوی نے بتایا کہ جب وہ بدروہیں نکالتے تو ان کو بڑا ڈانٹتے، لعنت کرتے ان پر، اور کمزور الفاظ استعمال کرتے، تو خدا کی آواز ان کو آئی کہ تو گالیاں نکالتا ہے۔ خدا کی آواز کیا آئی؟ انہوں نے کہا خدا میں تو کبھی گالیاں کٹی نہیں ہے، میں نے کبھی گالیاں، خادم تھے سادھو، بڑے عظیم شخص تھے، تو انہوں نے کہا خدا باپ میں نے کبھی گالی نکالی نہیں۔ اور وہ شخص کسی جگہ پہ جا رہا، رستے میں وہ بیٹھ گیا دعا میں، اور خدا نے کہا تو ابلیس پر لعنت کر۔ ابلیس پر کیا کرتا ہے؟ یہ مجھے پسند ہے۔ اہی کہ جو بدلما کرنے والا اے لعنتستان، کئی دفعہ ہماری جو گفتگو ہے یہ خدا کو ناپسند، اور یہی گفتگو ہمیں روحانی طور پر آگے نہیں بڑھنے دے، ہم یسوع مسیح میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے ماں باپ کے کیا ہوں گے؟ نافرمان۔ یہ اخیر زمانے کی اور برے دنوں کی کیا ہے؟ نشانیاں، اس کی پہچان۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹ جو ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ جیسے بھی ہیں ان کی رسپیکٹ میں بلیسنگ، ان کی عزت کرنا کسی بھی شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان کا رسپیکٹ دے۔ خدا نے کہا تم اپنے ماں اور باپ کی کیا کر، اور زمین پر تیرا کیا ہوگا؟ بھلا۔ زمین پر تیرا کیا ہوگا؟ اور تیری عمر کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ وعدہ کیا؟ زمین پر تیرا بھلا ہوگا، بلیسنگ تجھے ملے گی، عمر تیری۔ اس کا مطلب پیرنٹس کی عزت کرنے سے انسان کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہو۔ کلام میں لکھا ہے۔ اور اخیر زمانے کی یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے، ماں باپ کے کیا ہو جائیں گے لوگ؟ نافرمان، نافرمانی کریں گے۔ پہلے جو تھے وہ بڑا خوف تھا پیرنٹس کا، آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کا خوف نہیں مانتے۔ گل مانتے نہیں کہ بچے یہ کہ صبح جلدی اٹھ پہ اٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھے۔ اسکول کے لیے کہیں، ایک شخص مجھے بتا رہا تھا ان کا بیٹا کام پہ نہیں جاتا، نہ پڑھتا نہ کام پہ جاتا، سارے گھر والے نہ نہیں بولتے، پھر بھی نہیں جاتا، نہ ابا بولتا نہ اماں بولتی نہ دوسرے بہن بھائی، لیکن پھر بھی وہ کام پہ نہیں جاتا۔ یعنی نافرمانی، بات نہیں مانی، ہوتی ان کے فائدے کے لیے ہے، اور بائبل مقدس میں بھی اس کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ پیرنٹس کیسے بھی ہوں، ان کی رسپیکٹ کرنے میں کسی بھی شخص کی بلیسنگ اس سے ملی ہے، اس سے جڑی ہوئی۔ تو جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی، روحانی طور پر ترقی کرنا ناممکن ہے۔ آگے لکھا ناپاک۔ آخر زمانے کی برے دنوں کی ایک پہچان جو ہے، پاکیزگی جو ہے وہ پہلے سے کم ہوتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک خادم کلام ساتھ کہہ رہا تھا جب پاکیزگی چلی جاتی ہے، روح اس کا مسا جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے کسی بھی شخص، روح کو سنجیدہ ہو کر دراز ہو کر وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ نعمتیں اس شخص کی زندگی میں کام کر رہی ہوں گی، معجزات ہو رہے ہوں گے، شفا بھی ہو رہی ہوگی، لیکن روح اس کی حضوری جب نہیں ہوگی، زندگیوں میں تبدیلی نہیں، معجزے بھی ہوں گے، شفا بھی ہوگی، لیکن توبہ کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ کلام بھی اچھا سنائے گا شخص، اور معجزات بھی اس کے وسیلہ سے ہوں گے، شفائیں بھی ہوں گی، لیکن تبدیلی
نہیں ہوگی، چینجنگ نہیں ہوگی، خدا کا کام نہیں ہوگا، بادشاہ کی نصرت نہیں ہوگی، لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے اور خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ اخیر زمانے کی پہچان ہے، برے دنوں کی پہچان۔ پھر آگے لکھا طبعی محبت سے خالی۔ کون سی محبت سے خالی ہو جائیں گے؟ کون سی محبت سے؟ طبعی محبت کون سی ہے؟ کون سی ہے طبعی محبت؟ طبعی محبت یہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، فیملی میں کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کنی کو محبت رہ گئی ساڑھے دلان سے ایک دوسرے نے چرچ وچ کھلوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ملے تو دل کرتا ہے۔ یہ ہے طبعی محبت سے خالی۔ ایک دم ادھر دوسرا ہوتے کہاں؟ خدا کی حضوری میں، لیکن مل نہیں رہے، ہمارے دل جو ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اخیر زمانے کی یا برے دنوں کی پہچان۔ اس کے خط میں لکھا ہے اس پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نہ دانوں کی مانند بلکہ دناؤں کی مانند چلو، کیونکہ دن کیا ہے؟ برے ہیں۔ ان برے دنوں میں ایماندار شخص کو بڑی عقل مندی سے چلنے کی ضرورت ہے، بڑی سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہے، اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو طبعی محبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کرنتس کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے 13ویں باب میں، اگرچہ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور کیا کروں، اور بھی ہے، پڑھیں گے اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ پہلا خط اس کا 13واں باب اور بڑی خوبصورتی سے طبعی محبت کی بات کر رہا ہے۔ دوسری محبت، اگرچہ میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی کوئی چیز رہ سکتا کہ ایماندار؟ اگر طبعی محبت سے خالی، اس کا مطلب یہ چیزیں ہماری خدمت پر بڑا برا اثر پیدا کریں گی، ہماری روحانی حالت پر بڑا برا اثر چھوڑیں گی، ہماری روحانی ترقی پر بڑا برا اثر چھوڑیں گی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے پر بڑا برا اثر چھوڑیں گی۔ طبعی محبت سے خالی ہوں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایمان، امید اور محبت تینوں کیا ہے؟ ان میں اول درجہ کس کو دیا پالوس رسول نے؟ محبت۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، میرے حکموں پر کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو۔ اور جو شخص طبعی محبت سے خالی ہوگا اس کی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ چلتا رہا ہوگا، خدمت کر رہا ہوگا، لیکن تبدیلی نہیں ہے، چینجنگ نہیں ہے، اس کی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسا پچھلے سال میں تھا اس سال بھی ویسا ہوگا، نیکسٹ ایئر بھی اس کی زندگی میں کوئی روحانی ترقی نہیں ہوگا۔ اگر پچھلے سالوں صرف 5 منٹ دعا کرتے تھے، اگلے سال میں کتنی کرنی ہے؟ روحانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا ریلیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور جس قدر کوئی شخص ان چیزوں پر غالب آئے گا، ان بیماریوں پر میں کہوں گا غالب آئے گا، وہ شخص روحانی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ اچھا اور مضبوط رشتہ قائم کر سکتے۔ کیسے ہم یسوع مسیح میں ترقی کر سکتے ہیں؟ جب ان چیزوں پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے، اور اس محبت سے خالی نہیں ہوں گے بلکہ روحانی
طور پر اس سے بھی بڑے ہوں گے اور جسمانی محبت بڑی محبت. نمبر آگے لکھا ہے سنگ دل. سنگ دل کا مطلب کیا ہے؟ سنگ دل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے سنگ دل کا مطلب؟ کیا ہے بچے سنگ دل کا مطلب؟ سنگتا کا مطلب ہے پتھر اور دل کا مطلب ہمارا دل. سنگ دل لکھا بیج بونے والا. بیج بونے نکلا کچھ پتھریلی زمین پر گرا اور جڑ تو تھوڑی تھوڑی نکلی لیکن جب دھوپ لگی اور جڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیج کیا ہو گیا؟ سوکھ. سنگ دل شخص جو ہے اس کی زندگی میں کلام جو ہے اثر نہیں کرے, تبدیلی نہیں آئے. وہ دعا میں بیٹھا ہوا بھی, وہ عبادت میں بیٹھا ہوا بھی کلام اس کو سمجھ نہیں, وہ سن نہیں پا رہا. کئی بار دعا کلام کے دوران کی کر رہے والا کی کر رہے ہیں موبائل سے. کئی کو میں نے دیکھا کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ موبائل سے لگے ہوئے, کلام ہو رہا تھا وہ اپنے خیالات میں لگے ہوئے, کلام ہو رہا تھا وہ دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. اس کا مطلب اس زمین پر کلام جو ہے کچھ اثر نہیں کرتا. اس کو تبدیل کون کرے گا؟ کیسے چینجنگ اگر کلام جو ہے اچھی زمین پر نہیں گرے گا, نرم زمین پر نہیں گرے گا, کبھی بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. آپ خدا کے حکموں کو نہیں مان سکتے, آپ خدا کی پیروی نہیں کر سکتے, آپ چرچ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے, آپ خادم کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے, آپ خدا کی عزت نہیں کر سکتے, خادم کی عزت نہیں کر سکتے, خدا کے ٹائم کا آبزرو نہیں کر سکتے, بائبل نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں, چینجنگ نہیں آئے. سنگ دل شخص پر کلام جو ہے کبھی پھلدار نہیں ہو سکتا. کیسے پھلدار ہوگا؟ کیسے ہوگا پھلدار؟ جب دل کیا ہوگا؟ نرم. نرم دل کیسے ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں دیں گے نرم دل ہو جائے گا؟ یسوع کے ہاتھ, خدا کے ہاتھ میں. اس کے کتاب میں لکھا ہوا ہے میں تمہارے اندر سے کیسا دل نکال لوں گا؟ سنگین دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشتین دل دوں گا, نرم دل دوں گا. میں تم پر صاف پانی چھینکوں گا, میں اپنی روح میں سے تم پر انڈیلوں گا. کس پر انڈیلا جائے گا؟ روح جو یسوع مسیح کے پاس جائے گا, جو خدا کے پاس ہے. ہر ایک شخص پر روح نہیں انڈیلا جائے. نرم دل کیسے ہوگا؟ جب کلام کی بارش اور اس کا مسح اس شخص کی زندگی میں کام کرے گا, جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے, بندھن ٹوٹتے چلے جائیں گے. اور یہ کسی شخص کے کرنے سے نہیں ہے, یہ خدا کی حضوری میں, خدا کے پاس آنے میں اور خدا کی تابع ہونے میں. ان برے دنوں میں ایماندار شخص جب تک خدا کے پاس نہیں آئے گا اس کا دل کبھی تبدیل نہیں ہوگا, وہ سب کا سب ہی ہے. اور پھر خدا کہتا ہے اس کی کتاب میں تم سے اپنے احکام کی کیا کرواؤں گا؟ پیروی کرواؤں گا. کب؟ جب گوشتین دل تمہیں دوں گا. سخت دل, سنگ دل کبھی بھی خدا کے کلام کی پیروی نہیں کر سکتے. کلام جو ہے یہ ہمیں خداوند کے تابع ہونے میں مدد کرتا ہے. کلام جو ہے ہمیں عبادت کرنے میں مدد کر سکتا ہے. نرم دل جو ہے ہمیں خدا کی حضوری میں وقت گزارنے میں مدد کر سکتا ہے. نرم دل ہمیں فکروں سے آزاد کر سکتا ہے. ایک شخص مجھے صبح اپنی بات بتا رہا تھا, کہتا پہلے میں چرچ میں بائبل بھی نہیں لے کے جاتا تھا, اور پہلے میں بڑی مجھے فکریں تھی. ابھی کچھ تقریباً سال ایک ہو گیا میں چرچ میں بائبل بھی لے کے جاتا ہوں. جب نہیں لے کے جاتا مجھے فیل ہوتا ہے, کوئی کمی محسوس ہوتی ہے, عجیب محسوس ہوتا ہے. اب بڑی بڑی فکریں مجھے چھوٹی لگتی ہیں. میں کہتا نہیں خدا کر دے. کب اس کے دل میں تبدیلی آئی؟ جب کلام نے اس کی زندگی پر اثر کیا. اب اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ جو مشکلات کے ہیں, چھوٹے
ایمان بڑا ہو، اس کا ریلیشن جو ہے خدا کے ساتھ مضبوط ہو، اس کا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہو۔ اس لیے سنگ دل جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے پہاڑ بڑے بڑے نظر آئیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی مشکل جو ہے کیسے حل ہو سکتی ہے، کیسے اس کو میں ختم کر سکتا ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے تہمت لگانا، کسی شخص پر بغیر ثبوت، شک کی بنیاد پر اور یا جیلس ہوتے ہوئے کسی کو کہہ دینا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن کتنا پتا ہوگا ہمیں، کسی کی کمزوری کا پتا بھی نہیں چاہتا کہ ویسے کیا دے بن رہا ہے۔ یہ آخری یا اخیر زمانے کی یا برے دنوں کی پہچان ہے۔ ایک دوسرے کو الزام تراشی کرنا شروع، یہ بندہ ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے فیملی میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، میں ٹھیک ہوں، یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ پیرنٹس بچوں کہتے بچے ٹھیک نہیں ہیں، بچے پیرنٹس کہتے ہم ٹھیک ہے، پیرنٹس کو سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اخیر زمانے کی پہچان ہے، نشانی ہے، اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ میں کہوں گا یہ بہت بڑی بیماری ہے کسی ایماندار شخص کے اندر، روحانی بیماری ہے، اس سے چھوٹنے کی ضرورت ہے۔ آگے بے ضبط، ہم ایسی عادات کو نہیں چھوڑ سکتے جو خدا میں ہمارے ریلیشن کو کمزور کرے، ایسی عادات کو نہیں چھوڑ سکتے جن سے ہم خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، اور میں کہوں گا ساتھ اللہ سب اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک وہ خواہش ہماری پوری نہ ہو، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ بے ضبط ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو کسی شخص کو یسوع مسیح میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ پھر آگے تند مزاج، ایسا رویہ جو کسی شخص کی کسی وقت بھی تذلیل کر سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی گل ہوتا بھی بندہ ہائپر ہو جائے، اور ہر بات پہ وہ شخص غصہ کرے گا اور کسی کی نہیں مانے گا وہ شخص، اور یہی کہے گا میں ٹھیک ہوں، سارے غلط ہیں۔ اس کا مزاج ایسی کمزوری ہے جو یسوع مسیح اس کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرے، ہر بات میں جب غصہ کرے گا اس کا مزاج اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نیکی کے کیا ہوں گے؟ دشمن۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں نئے سرے سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ نیکی کے کام کریں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نجات کیسے ہے؟ ایمان سے۔ اکثر کسی کو اچھے کام کریں، نجات کدھر نالے؟ ایمان نالے۔ یہ 110% ٹھیک ہے، ایمان نجات سے ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے نجات دی ہے تاکہ ہم اچھے کام ایک سب کے خاتمے پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے، تاکہ ہم یسوع مسیح کی عزت کر سکیں۔ وہاں لکھا ہے خدا نے ہمیں اس لیے نئے سرے سے پیدا کیا، نئی مخلوق ہم اس لیے تاکہ ہم کیا کریں؟ دوسرا باب 10ویں آیت۔ تھینک یو۔ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پڑھ دیں۔ کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے اچھے کام کرنے کے لیے پہلے سے مجروح ہیں، اور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں الگ کیا۔ یسوع مسیح میں نئے سرے سے مخلوق اس لیے ہوئے ہیں، اس لیے نئی پیدائش کی سمجھ خدا نے دی ہے، اس لیے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ نیک کام کریں جو پہلے سے کرنے کے لیے مجروح یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر نیکی کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہیں، اور خدا کے کیا ہیں؟
मुखालिफ हैं, जो उसने हमें करने के लिए दिया है वो नहीं कर पा रहे। आगे लिखा दगाबाज, किसी दूसरे शख्स को दगा देना, धोखा देना। और ये आप समझते हैं कैसे दगाबाजी करते हैं। 55 जबूर में लिखा है दगाबाज के खूनी कभी उसकी पूरी उम्र खुदा होने नहीं देगा, किसी न किसी हवाले से उसको खत्म कर दे खुदा। दगाबाज इस कदर खुदा की रसूली में नापसंद शख्स। आगे लिखा ढीठ। ढीठ का मतलब क्या है? जिद्दी। उसने कहना जो कुछ मैंने कह दिया बस कह दी, मैं ठीक हूं, जो कुछ मैंने कह दिया दुरुस्त है, इसी को करना है, बेशक नुकसान। कई लोगों ने उसने कहा मैंने फैसला कर दिया, बेशक मुझे नुकसान पहुंचे, मैंने इससे नहीं हटना। ये बहुत बड़ी ईमानदार शख्स के लिए रूहानी कमजोरी है, बीमारी है, जो उसे यीशु मसीह में फैसला नहीं लेने देती। एक नौजवान बेटी, मैंने उसको कहा बपतिस्मे के लिए तैयार हो गया, तुझे देना, कहते हाले मैं तैयार है। मैंने कहा तू प्रस्तुत करती है, खुदा के साथ चल रही है। हाँ वो तो मैंने तौबा की हुई है, मैंने प्रस्तुत करती, लोग बरकत पाते हैं, लेकिन मैं कहता तू फिर ठीक क्यों नहीं होना चाहता? हाले मैं ठीक किसको फेस कर रही है? खुदा को कह रही है हाले मैं ठीक नहीं करनी खिदमत, लेकिन ठीक नहीं होना। बैप्टिस्मे का मतलब है कमिटमेंट करना खुदा के साथ। एंडा से मैं तेरे साथ वफादारी की जिंदगी, एंडा से मैं तेरे साथ तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगा। बैप्टिस्मे का मतलब ये नहीं बंदा फरिश्ता तो सारे हर तरह से वो ठीक हो जाता। कहते अभी कुछ में बड़ी कमजोरियां हैं, तो मैंने किसको खत्म कर दी, इकरार कर खुदा की। कहते हाले नहीं करनी, तो मैंने कहा वो पता है, कहते नेक्स्ट जब बैप्टिस्मे देंगे फिर मैं तैयार हो जाऊं। मैंने कहा वो कहानी सुनी है एक लड़की की? कहते सुनी हुई लेकिन अपनी जिद पे कायम रहे। पता सारा होता है लेकिन हम नसीहत नहीं लेते, क्योंकि हम कहते अभी जो मैंने फैसला किया है, जो मेरी सोच है वो ठीक है, वो दुरुस्त। फिर आगे लिखा है घमंड करने वाले। मैंने बताया शेख के पास मगरूर और घमंडी जो है ये मिलते जुलते, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। घमंड करने वाला कौन सा शख्स हो सकता है? कौन हो सकता है? बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ा नाम है। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? लूसीफर का। वहां लिखा तेरे घमंड ने तुझे गिरा दिया, तेरे घमंड की वजह से तू गिराया गया। और घमंड ऐसी कमजोरी है, ऐसी वीकनेस है जो किसी भी शख्स के दिल में ये होती है मैं इस शख्स से आगे बढ़ूंगा, मैं इससे बेहतर होगा और ये मैं इसकी बराबरी करूंगा। हालांकि सलाइक ना भी हो, फिर भी इसके अंदर होता है मैं इसके बराबर चलूंगा, इसके बराबर चलूंगा। कई दफा खादम भी ऐसे करते हैं, ईमानदार भी ऐसे करते हैं कि वो शख्स ऐसे खिदमत कर रहा है, उसकी ये खिदमत, उसका ये चल, मेरा भी ऐसा, मैं भी ऐसे करूंगा, ऐसे उसके बराबर उसकी बराबरी करूंगा। घमंडी शख्स कभी खुदावंद में तरक्की नहीं कर सकता। मगरूर शख्स कभी खुदावंद में तरक्की नहीं कर सकता। शेखीबाज शख्स कभी खुदावंद में तरक्की नहीं कर। जो कुछ आपके पास है उसके मुताबिक चले। यकूब के काम में लिखा है खुदा मगरूरों का क्या करता है और फरोतनों को कितनी, वहां लिखा है फरोतनों को ज्यादा, थोड़ी नहीं। कोई शख्स सलीम हो, अपने आप को आजिज करे, खुदा उस घमंडी और मगरूर शख्स से कहीं उसको ज्यादा ब्लेसिंग दे सकता है। ये इसका वादा है। यीशु मसीह ने कहा ऐ मेहनत उठाने वाले और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास तुम्हारी जाने क्या पाएंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो
मैं फरोख्तन हूं, मुझसे सीखो, मैं फरोख्तन हूं, दिल का क्या हूं? हलीम हूं। लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बात सीख जाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, जमीन के वारिस हो। खुदा बड़ा वारिस बना देगा हलीम शख्स को। जो शख्स अपने आप को हलीमी और आजी की जिंदगी गुजारने का तैयार करता है, खुदा उस शख्स की जिंदगी में ब्लेसिंग को जारी कर देगा और जो रुकावट है रूहानी तरक्की में खत्म हो जाएगी। लिखा गया खुदा की निस्बत ऐसे उसको ज्यादा दोस्त रखने वाले, दोस्त मीन पसंद करने वाले। खुदा की निस्बत ऐसे को ज्यादा पसंद करने वाले, उनको दुनियादारी बड़ी पसंद होती है, होता ही ईमानदार है। मैंने एक बात बताई, एक शख्स के पास हम खादम ही है, कहता मैं कलाम सुना रहा था मेहंदी पे, तो कलाम सुनाने के बाद मैं ठुमका भी लगा दिया। कहते वो भी खादम बैठे हुए, कहते खादम ने बातें मुझसे करने लगे। मैंने उनको बताया कलाम में लिखा हुआ है नाचने का भी एक वक्त है। मैंने सोचा आपको यही मिला वक्त नाचने के लिए। किसको ज्यादा अजीज रखेंगे हम? डिफरेंस करने की जरूरत है ईमानदार, उसके अंदर सारा कुछ है। तौबा करने के बाद भी सारा कुछ ईमानदार शख्स के अंदर मौजूद है, जो कुछ दुनियावी इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन उस शख्स ने कंट्रोल कर, उसने इन बीमारियों को डायग्नोज कर, उसने तबीब आज़म के पास जाना है। मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये बीमारी है, इसकी मेडिसिन मुझे। कैसे? किसी शख्स ने कहा मेरी ये बीमारी खत्म कर, बाइबल में कहा किसी ने। 139 जरूर पढ़ेंगे, 139 नंबर जरूर है। और वो शख्स कह रहा है खुदा के पास जाकर ये बीमारी है, मुझे इसकी दवाई मुझे दे। 139 आप अपनी जिंदगी पर ख्याल कर सकते हैं। मैंने कभी कहा है तो आप कर सकते। उसकी 22 आयत लिखा है, मुझे उनसे पूरी दावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूं। ऐ खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को क्या कर, पहचान, मुझे आजमा, मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो कहना ये कोई बीमारी तो नहीं मेरे अंदर है, और मुझको अब्दी राह में, इसके कहने का मतलब है अगर ये बीमारी होगी फिर मैं अब्दी राह पर नहीं चल सकता, तेरे साथ नहीं चल सकता। देख, मुझे जांच, डायग्नोज कर, कौन सी बीमारी है मेरे अंदर जो तेरे साथ चलने में रुकावट पैदा करती है। फिर 51 ज़बूर में मुकद्दस दाऊदी कहता है, मुझे कैसे साफ कर दे, कैसे साफ कर दे। पढ़ लेंगे इसको। इसलिए हमें खुदा की हुजूरी में जाने की जरूरत है, अपनी बीमारी को डायग्नोस करवाने की। नवी आयत में लिखा, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह क्या कर, फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल, मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आसरे नो मुस्तकीम रूह डाल दे। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक हुक्मों से जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमान मुझे फिर अनायत कर और मुस्ती दुरूद से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा, गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरी निजात बख्श, ऐ मेरे निजात का खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। कहता ये जुर्म है, ये कमजोरी है, ये बीमारी है, मुझे इसे क्या कर, छुड़ा। इसलिए ये जो 17-18 बीमारियां हैं, इनको लेकर ये हम में से भी कोई ना कोई हो सकती है। खुदा के पास जाएं, कहेंगे खुदा से
ये बीमारी जो है मुझे बाइबल स्टडी करने में रुकावट पैदा करती है, मुझे चर्च जाने में रुकावट पैदा करती है, मुझे दुआ पर्सनल डिवोशन में रुकावट पैदा करती है, मुझे तबई मोहब्बत को उससे खाली कर दिया है। मेरे अंदर घमंड है, मगरूरी है, शेखी है और बेज़ब्ती है और कह सकते ना शुक्रापन है। एक फैमिली है, उसने कभी नहीं कहा खुदा का शुक्र है, सारा कुछ कहा रहा है लेकिन फिर कहना कुछ भी नहीं। अल्लाह की ने मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेहरबानी करके शुक्रगुजारी करें, हर चीज आपके पास है, लेकिन उस बहन का एक ही जुमला है, पादरी साहब की करिए कुछ है ही नहीं। और मैंने तो कितनी बार कहा, मैंने कहा शुक्रगुजारी करें, हर चीज आपके पास है। इसलिए इस बीमारी को अपनी जिंदगी से खत्म कर, इसको कहें खुदा, अगर नहीं पता डायग्नोज करने के लिए, करवाने के लिए तबीब आजम के पास जाए, यीशु मसीह के पास जाए, उसको कहें मेरी ये कमजोरी है, मुझे इससे रिलीज कर दे। तो खुदा की कुदरत के वसीला से, पाक के वसीला से क्या हो जाएगा, हम रहा होते चले जाएंगे। आमीन। आए पाक के जोरदार ताली बनाएं। अपने जोर से नहीं, अपनी अकल से नहीं, अपनी हिकमत से नहीं, कभी भी हम पाक साफ नहीं हो सकते। खुदा का रूह हमें इस कदर बर्फ की मानिंद सफेद कर देता है। कब, जब उसके ताबे हो गए, जब मुकद्दस दाऊद की तरह कि ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, जब उसको कहेंगे मुझे जांच आजमा दे, कोई बुरी रवश तो नहीं मुझे। फिर जब यीशु मसीह के पास आएंगे, फिर उससे कहेंगे वो अपने खून के वसीले हमारे सारे गुनाहों को, सारी बीमारियों को धो डालेगा, नया बना देगा। जितने मसीह यीशु में हैं सब नए मखलूक हैं। जो नए सिरे से पैदा हुए हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते, जिसका मतलब करते नहीं रहते। रूह उसकी कुव्वत और उसकी पाकीज़ की, रूह उसका काम उनकी जिंदगी में जब होता है, वो हर रोज आगे बढ़ते चले जाते हैं, पाक होते चले जाते हैं, राष्ट्रवाद होते चले जाते हैं, कामलियत की तरफ जा रहे होते हैं और सैंक्टिफिकेशन उनकी हर रोज होती रहती है। कहां होगी, जब यीशु मसीह के पास। तो नहीं आएगा बीमार तबीब के पास, तो फिर कभी भी किसी शख्स ने यीशु से सवाल किया, उसने कहा तबीब बीमारों को तबीब की, तंदुरुस्तों को नहीं। जब समझेंगे हम बीमार हैं, दावन के पास आएंगे, हमें तमाम कमजोरियों से क्या कर देगा, आजाद। हालेलुया। आए अपने को बंद करेंगे। अगर समझते ये